اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر آج کا یہ خطبہ تیسرا خطبہ جمعہ ہے، اور قرآن مجید سورۃ بقرہ پہلے پارے سے میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے، توحید عقلی بصری جس کا شعور اور فہم کے ساتھ تعلق ہے، اس پر بات ہوئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اتنی آسان ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق سے پہلے ہماری روح کے اندر اپنی معرفت جو ہے وہ رکھ دی ہے، اور پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام عقیدہ توحید پر پیدا کیا. فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. اور بات یہاں پر ختم ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. تم جن جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں. سب سے پہلی بات جو مخلوق ہے وہ رب مشکل کشا داتا دستگیر گنج بخش نہیں ہو سکتا. جو کھانے اور پینے کا محتاج ہے وہ نظام عالم کیسے چلا سکتا ہے اور لوگوں کی ضرورتوں کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں جو تمام بولیوں کو جاننے والی ہو، اور اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں کہ ایک لمحے کے اندر اللہ کو ساری مخلوق پکارنا شروع کر دے اور وہ اپنی تمام مخلوقات کی بولیوں کو سمجھتے ہوئے ان کے مطالبات کو جانے. یہ صرف اللہ کی شان ہے. اور جو بول بھی نہیں سکتا، یہ جو گونگا ہے، اس کی جو او ہے، دنیا کا کوئی کمپیوٹر اور کوئی سائنس اس کو نہیں سمجھ سکتی. گونگے کی او کا معنی بھی اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اور میں اور آپ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں افراد ایسے ہیں
جو اپنے من میں اپنے رب سے بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، کہ سینے کے بھیدوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ عقیدہ توحید عقیدہ فطرت ہے، اللہ نے اس پر پیدا کیا ہے۔ فرمایا میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں دور ہوں کہ قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اس کی شار رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسان ایک لمحے کے اندر سانس لیتا اور نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت، بصارت، اس کی قوتیں ہر انسان سے اس کے سانس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ دیکھیے لاہور والے پاک پتن جا رہے ہیں، پاک پتن والے سیون جا رہے ہیں، اجمیر جا رہے ہیں، اجمیر والے حجویر آ رہے ہیں، اپنی اپنی جگہوں پر رہتے ہوئے اپنے اپنے ٹھکانوں پر، مکانوں پر، جگہوں پر کون ہے جو تمام مخلوقات کی سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے کسی سفر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ المکرمہ میں بھی سنتا ہے، اللہ یہاں پر بھی سنتا ہے۔ زمین کے کناروں پر صرف ایک ہستی ہے جو بغیر فاصلوں کے سنتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ہستی نہیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اٹھائیے ابن کثیر، مسلمانوں کے تمام مکتبہ فکر اس تفسیر کو مانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز جو ہے نا، یہ جو آواز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اوپر نہیں کرنا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس لہجے سے بولتے ہیں، جو وائس فریکوینسی کا لیول ہے، آپ کی آواز اس سے اوپر نہیں جانی چاہیے۔ حدیث میں ہے اس آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ہر بندے کی جرت نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام سے جا کر ڈائریکٹ بات کریں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جلال اور محبت کی وجہ سے ادب کا یہ عالم تھا کہ ہم نبی علیہ السلام کے چہرے پر نہ اپنی نظر ٹکا سکتے تھے، نہ ایک لمحہ بات کر سکتے تھے، ہمیں ڈر آتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ہیبت سے تو کیا ہوتا، لوگ آ کر حضرت ابو بکر سے بات کہتے یا نبی علیہ السلام سے یہ سوال پوچھیں، یہ بات کریں، آپ کو یہ اطلاع دیں، آپ کو یہ پیغام دیں۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آواز کو اوپر نہیں کرنا، تو کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما اتنی آہستہ نبی علیہ السلام کے سامنے بولتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مکرر دوبارہ پوچھتے کیا کہا ہے۔ حضرات، نبی علیہ السلام کے کان کوئی معمولی کان نہیں ہے، آپ مدینہ میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتت السماء، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ میرے کان آسمان کے چر چر کرنے کی آواز، جیسے لکڑی کی آواز ہوتی ہے نا، کچاوے کی، کوئی پھٹا پلنگ،
لکڑی آواز دیتی ہے، اس طرح فرمایا میرے کان آسمان کے چر چر کرنے کی آواز سن رہے ہیں۔ لیکن اس حدیث کو سنانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اسے اونچا پکارے آہستہ پکارے، دور سے پکارے قریب سے پکارے، ایک ہستی کائنات کی سنتی ہے، اس کے سوا کوئی اور ہستی نہیں۔ حضرات، عقیدہ توحید کے مختلف پہلو جو ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے خطبات میں بیان ہوتے رہیں گے، لیکن ایک چیز میں نمایاں کرنا چاہتا ہوں، ہر بڑا ہر چھوٹا، امیر غریب، دوسرا تیسرا متاثر ہے پروپیگنڈے سے۔ وہ کیا پروپیگنڈا ہے جس کی نشاندہی میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کی تھی کہ بندش ہو گئی ہے، بندش، رشتے نہیں ہوتے، بندش ہو گئی ہے، کام نہیں چلتا، بندش ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، یہ جدید دور کے بدترین شرک میں سے ایک شرک ہے۔ ایک سادہ سا سوال ہے، کیا کوئی ہستی ایسی کائنات میں ہے کہ اللہ تیرے بچوں اور بچیوں کے رشتے کرنا چاہتا ہے، اس نے روک دیا؟ اللہ تجھے رزق دینا چاہتا ہے، اس نے روک دیا، بندش کر دی ہے۔ اور میں نے بڑے بڑے اہل حدیثوں کو اور اہل سنت جو لوگ ہیں ان کو یہ باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہوئے کہتے ہوئے سنا ہے، بلکہ ہم سے یہ باتیں کہہ کے اس کا حل پوچھتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو نصیحت کی تھی، ہر نماز کے بعد یہ کلمات آپ نے چھوڑنے نہیں ہیں۔ کیا کلمات ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ 99% لوگوں کو اس کا ترجمہ نہیں آتا، 99% لوگوں کو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ جس کو تو نے عطا کرنا ہے کوئی نہیں روک سکتا، اور جسے تو نے روک لیا ہے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ نمازوں میں سے ایک نماز ہے، نماز نفلی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت اور اس کی جو فضیلت ہے ایسی عطا کی ہے جو فضیلت کسی فرض نماز کی بھی نہیں۔ نماز وتر ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز وتر کے ذریعہ تمہاری مدد کی ہے۔ یہ مدد کیا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک۔ کیا معنی ہے؟ اللہ فیصلہ تو کرتا ہے، تیرے خلاف کائنات کی کوئی ہستی تیرے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ایک لمحہ کے لیے سوچیں، نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے دنیا سے گئے، اللہ کی قسم اگر سانسیں دینے کا اختیار اور زندگی اور موت پر کسی کو قدرت ہوتی، نبی علیہ السلام کبھی تانے نہ کھاتے، اوترا نہ خطرہ، نعوذ باللہ۔ اس کا نشان مٹ گیا۔ پروردگار نے عرش سے اپنے نبی کو تسلی دی، فرمایا لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک۔ اے میرے نبی، ہم نے آپ کے تذکرے چرچے کو اتنا بلند کر دیا ہے، حدیث میں ہے کہ جہاں تیرے رب کا ذکر ہوگا پیغمبر، وہاں پر آپ کا بھی ذکر ہوگا، کلمے کے اندر بھی، اذان کے اندر بھی، نماز کے اندر بھی۔ حضرات، تعلیم میرے پروردگار کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کیسے دی ہے؟ حافظ جی ہمیں بتائیں۔
اللہ کے نبی نے حج کیسے کیا ہے، عمرہ کیسے کیا ہے، اور نبی کے بغیر اللہ کی قسم ہے قرآن کی ابتدا سے انتہا تک ہماری کوئی چیز بھی پوری نہیں۔ مٹانے والے مٹ گئے ہیں۔ حضرات اگر ہدایت کا اختیار کسی کے پاس ہوتا، ہدایت، آج لوگ کہتے ہیں نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، مجھے بتائیے نوح علیہ السلام کی جو نگاہ ہے کوئی معمولی نگاہ تھی؟ 1000 سال اللہ کے دین کی دعوت دی، اولو العزم انبیاء اور رسل میں سے جس کے نام پر اللہ نے سورۃ نوح اپنے نبی پر نازل کی۔ حضرت نوح علیہ السلام، یا بنی ارکب معنا، بچے کشتی میں سوار ہو جا میرا پتری، تو بیٹا کیا کہتا ہے، ساوی الی جبل یاسمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، جب اللہ غرق کرنے پہ آ جائے پھر پتھر دنیا کی طاقتیں اس کو بچا سکتی ہیں؟ نہیں بچا سکتی۔ میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت اپنے چچا ابو طالب سے، خاندان کے افراد میں جو نبی علیہ السلام کا خاندان ہے، آپ کا ننیال ددیال، آپ کے چاچے تائے پھوپھیاں ماسیاں مامے ابو طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کان میں کلمہ پڑھ دے، میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں دلیل پیش کروں گا۔ دنیا سے ویسے ہی چلا گیا، آپ روئے، آسمان سے قرآن آتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے میرے نبی، آپ کا کام رہنمائی کرنا ہے، ہدایت دل و دماغ میں ڈالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ میرے بھائیوں، ہدایت، زندگی، رزق، اولاد، آج جس کے لیے مخلوق ماری ماری پھرتی ہے، رب کے انبیاء اور رسول بھی محتاج تھے، لیکن انہوں نے جب بھی پکارا ہے کس کو پکارا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو پکارا۔ اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کی آزمائش کی ہے چند کلمات کے ساتھ۔ اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن کے اندر ڈالا تیرا رب کون ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ اللہ نے جب یہ شعور ڈالا کہ تیرا رب کون ہے، بنی اسرائیلی روایات میں آتا ہے اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ میرا رب کون ہے، اس نے کہا میں۔ اچھا آپ کا رب کون ہے؟ اس نے کہا تیرا بابا۔ بابا کا رب کون ہے؟ بادشاہ۔ بادشاہ کا رب کون ہے؟ اس نے کہا ایسی باتیں نہیں کہتے۔ حضرات تارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ یہ جو تارے ہیں ان کا نظام عالم میں اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے۔ یہ سمندری جو نظام ہے، سمتوں کا نظام ہے، ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ پروردگار کہتا ہے کہ تمہاری زندگی بڑی وحشتناک ہونی تھی، میں نے تمہاری چھت آسمانوں کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا ہے کہ میرے بندے ہوتا ویکھن تے ڈر نہ جان، میں نے آسمان کو بھی خوبصورت بنا دیا ہے۔ اور دوسرا کام فرمایا میں نے ان کو چوکیدار بھی بنا دیا ہے۔ اب 2 اس کی تفسیریں ہیں۔ پہلی جو آپ نے دیکھی سنی ہے، سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی شہاب ٹوٹتا ہے تو زمین تک آنے تک
تارے اس کو لگ لگ کے وہ وج وج کے انہوں تباہ کر چھڑ دیں. پروردگار نے کیسا نظام بنایا تے جی ایک ہی وج جائے ہر شائی فنا ہو جائے. ایک ہی. اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیاطین جو ہیں ایک دوسرے پر کھڑے ہو کر آسمان کی خبریں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور شہاب ثاقب ٹوٹ کے لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی خبروں کے لیے بھی ان کو چوکیدار بنایا. اچھا کیا ہوا جب یہ شعور پیدا ہوا تو چاند آ گیا. چاند دیکھ کے آنکھوں کو بڑا سکون ملتا ہے. چندہ ماموں ہمارے معاشرے میں بھی ہے نا, ماں اپنے بھائی کو چاند کہتی ہے تے پیو دے بھرا نوں جن دیو. یہ بھی ایک ٹیکنیکلی فالٹ ہے ہمارے معاشرے میں. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چچا کو بھی باپ کہا ہے. قال ھذا ربی, یہ رب ہے. اب وہ بھی چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ کہ اس سے بڑھ کر سورج آ گیا ہے. حضرات جب بارشوں کے دنوں میں بادلوں کی وجہ سے زمین پر اس کی روشنی نہیں پڑتی, اربوں خربوں کا نقصان انسانوں کا ہوتا ہے. اجناس ضائع ہو جاتی ہیں, بیماریاں پنپتی ہیں, بندے بیمار ہوتے ہیں بادلوں کی وجہ سے. اس کی دھوپ زمین پر نہیں پڑتی اور لوگ کروڑوں روپے لگا کر, کروڑوں سے بھی آگے سن باتھ لیتے ہیں, اپنے کپڑے اتار کر سورج میں پڑے رہتے ہیں کہ سورج کی روشنی ہمارے اوپر پڑے تاکہ جسم کی بیماریاں مر جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز نعمت ہے. یہ گرمی بھی نعمت ہے, وہ اللہ کی قسم ہے موت بھی نعمت ہے. وقت پر آ جائے تو موت بھی نعمت ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب سورج کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے. اب سورج کی پرستش و پوجا کرنے والا. ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین. نبی ہے جس جیسا کائنات میں نبی ہوا ہی نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نماز میں آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹ گئے. نماز پڑھا رہے تھے دوران جماعت. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا جن حملہ آور ہوا تھا, جن شیطان حملہ آور ہوا تھا نماز کے دوران, تو میں اس کو پکڑنے لگا. پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی, اے اللہ ہمیں ایسی شاہی عطا کر ہمارے بعد کسی کو نہ ملے. ان جیسا بادشاہ روئے زمین پر آیا ہی کوئی نہیں. اب وزیر کون ہے؟ بٹھل بٹھل جتنے لوگوں کے سر ہیں گائے کا پیشاب پیتے ہیں, گوبر کھاتے ہیں. سائنسدان, ڈاکٹر, انڈیا دا وزیر اعظم, دنیا کے پڑھے لکھے لوگ. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے اف لکم ولم تعبدون, افسوس ہے تجھ پر اور جس کی تو بندگی کرتا ہے, پیشاب کی بندگی کرتا ہے کہ یہ مشکل کشا ہے, گاؤں آتا ہے, تجھ پر افسوس ہے. میرے بھائیو دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان آپ دیکھیں کہ وزیر کون ہے؟ حضرت سلیمان کا جی ایڈی کو سریے ایتھے تے ایڈے ایڈے سریاں نو سمجھ نہیں نہ ہوندی, اتنی ایڈی کو سری اتنی سی. اس نے کیا کہا جب آیا حضرت بڑے جلال وچ, کتنے سے اس نے ایسی خبر دی کہ ان کا غصہ ہی جاتا رہا. اس نے کہا حضرت میں دیکھ کر آیا ہوں رب کی زمین پر سورج کی پرستش ہو رہی. اللہ وجدتها قومها یسجدون للشمس. باہر قصہ مختصر, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سورج غروب ہو گیا نا, فلما افلت, قرآن کے الفاظ ہیں کہ سورج بھی غروب ہوا تو کیا کہا
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اس ہستی کو اپنا رب مانتا ہوں جو ان کو لے کر آتا ہے اور لے کر جاتا ہے، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں یہ ان کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ تبھی تو آسمان سے ہماری مدد من حیث القوم رکی ہوئی ہے کہ جب ہمارے قوم کے سردار اور قائد اور رئیس قبروں پہ جا کر اپنی جبینیں اور پیشانیاں جھکاتے ہیں، اللہ پھر اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ مہنگائی کا، قلت کا اور ذلت کا عذاب قوموں پر مسلط ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر